نئے نئے چہرے آنے شروع ہو گئے ہیں، بیچ میں شامل ہو رہے ہیں. یہ جلسے کی رونقیں ہیں جو شروع ہوئی ہوئی ہیں آج کل ماشاء اللہ. جہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں کل، اس سے آگے صرف چند آیتیں ہیں جن کی تلاوت ہوئی ہے، باقی ہونے والی ہیں، تو پھر ان کو بھی شامل کر کے دوبارہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. لقد کفر الذین سے یہ جاری تھی نا. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كفر الذين قالوا إن الله الثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. میں کہ یہاں تک نہیں ہو گئی تھی تلاوت؟ ہاں پکی بات ہے.
يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم وتحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشکرون. یہاں تک ابھی رکھتے ہیں، پھر ضرورت پڑی تو بعد میں کریں گے. لقد کفر الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یقیناً انہوں نے یہ بات کہی ہے، لقد کفر الذین قالوا، کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تعالیٰ 3 میں سے ایک ہے، تیسرا حصہ ہے. وما من الہ الا الہ واحد، اور ہرگز کوئی معبود نہیں مگر ایک معبود. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اگر وہ باز نہیں آئیں گے اس سے جو وہ کہتے ہیں. لَيَمَّسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، ان کو جو ان میں سے کفر کریں گے بہت دردناک عذاب پہنچے گا، عذاب علیم. اس کے متعلق میں بتا رہا تھا کہ 2 گروہ ہیں عیسائیوں میں. ایک یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ہی خدا ہے، خدا ہی عیسیٰ ہے، اور ایک ہی ذات ہے، اس کے مختلف پہلو، مختلف نام ہیں. اور اس کے باوجود وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر ایک کا اپنا بھی وجود ہے، لیکن تیسرا حصہ نہیں، مکمل وجود. یہ جو گروہ ہے، یہ آج کل جو عیسائیوں میں مختلف ہیں فرقے ہیں، ان میں یہ گروہ غالب آیا ہوا ہے غالباً. لیکن تاریخ میں ان کے درمیان اور ان عیسائیوں کے درمیان جو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ 3 اقنوم الگ الگ ہیں، ان کو اگر ایک کہو گے اس طرح کہ وہ ایک ہی ہیں تو یہ کفر ہے. یہ فرقہ تاریخ میں کافی زور رکھتا تھا، اور یہ کہا کرتے تھے کہ ایک باپ، ایک بیٹا، ایک روح القدس، 3 اقنوم انڈیپینڈنٹ پرسنز، یہ مل کر ایک خدا بناتے ہیں. اس سے آج کل کے عیسائی ذرا اعتراض کرتے ہیں اور بھاگتے ہیں، بلکہ اسلام پر الزام لگاتے ہیں کہ اسلام نے خام خواہ عیسائیوں کی طرف ایک ایسی بات منسوب کر دی جو عیسائیوں نے نہیں کہی. ہم تو کہتے ہیں خدا ایک ہی ہے، اس کے آسپیکٹس ہیں، اور آسپیکٹس کہنے کے باوجود ان آسپیکٹس کو پرسنز بھی قرار دیتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا دھوکہ ہے. آسپیکٹس جب ہم کہتے ہیں کہ 1 3 کیسے ہو گئے، 3 1 کیسے ہو گئے، جب ایک والوں کو میں جواب دے رہا ہوں. یہ دوسرا فرقہ ہے جس کا قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے. پہلے کی بات میں پہلے کے جو فرقہ مذکور ہوا ہے پہلی آیت میں، اس کے متعلق میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جب آپ ان سے بات کریں گے تو وہ کہیں گے دیکھو روشنی ہے، اس میں تمازت بھی ہے، اس میں چمک بھی ہے، اور سورج ایک وجود ہے جو روشنی اور تمازت دونوں سے مجموعی طور پر ترکیب پاتا ہے. اس لیے ایک ہی وجود ہے سورج کا، چونکہ اس میں روشنی ہے، چونکہ اس میں تمازت ہے،
اس لیے اس کو اب تین نہیں کہہ سکتے، لیکن ہیں تین چیزیں، ایک سورج، باپ، ایک بیٹا، ایک روح القدس۔ پھر وہ پانی کی مثال دیتے ہیں کہ پانی ہے جو برف بھی بن جاتا ہے اور مائع حالت بھی اختیار کر لیتا ہے اور گیس بھی بن جاتا ہے، اور تینوں اگر وجود اکٹھے ہوں تو اس کو آپ تین الگ الگ وجود نہیں کہہ سکتے، حالانکہ تین ہیں۔ ایک برف ہے جو پانی نہیں ہے، ایک پانی ہے جو گیس نہیں ہے، ایک گیس ہے جو پہلی دو چیزیں نہیں ہیں، اور اس کے باوجود ایک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تم لوگوں کی عقلیں ذرا کمزور ہیں، تم بات سمجھتے نہیں ہماری۔ یہ صورت ہے جس میں ہم ایک خدا اور تین خدا کا تصور اکٹھا رکھتے ہیں۔ عقلیں ہماری کمزور ہوں یا نہ ہوں، ان کی عقلیں دھوکہ دینے میں بڑی تیز ہیں، اور یہ صرف فیلسی ہے، دھوکہ ہے جو وہ پیش کرتے ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ ایک پانی کے اگر تین حصے اکٹھے کو ایگزسٹ کر رہے ہوں، گیس، برف اور مائع پانی، تو ان تین حصوں کو اگر آپ برف، پانی اور مائع کے لحاظ سے دیکھیں گے تو ایک کا ایک تہائی ہوگا اگر برابر تقسیم ہو۔ اس کا ایک تہائی پانی ہے، ایک تہائی برف ہے، ایک تہائی گیس ہے، اور تینوں مل کر ایک پانی بنتے ہیں۔ مگر اگر پانی کہیں گے بنیادی طور پر ترکیبی لحاظ سے تو ایک ہی پانی ہے۔ اگر ان کے الگ حصوں کو مختلف شکلوں میں دیکھیں گے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وقت میں اس پانی کی ایک حالت یہ تھی جو دوسرے کی نہیں تھی، دوسری حالت یہ تھی جو پہلے کی نہیں تھی، تیسری حالت وہ تھی جو پہلے دونوں کی نہیں تھی۔ تو کیریکٹر بدل گیا۔ اس لیے جب کیریکٹر بدل گیا تو جب تک عیسائی یہ تسلیم نہ کریں کہ خدا کی خدائی کی تین کیفیتیں ہیں اور بیک وقت وہ تین کو ایگزسٹ کر رہی تھیں، جبکہ ایک خدا تھا، یعنی پانی کے اعتبار سے ایک ہی پانی تھا، ترکیبی حیت کے لحاظ سے ایک ہی چیز تھی، لیکن جو برف تھی اس میں جو مزید صفات پیدا ہوئی ہیں جس نے اس کو برف کہہ کر، برف بنا کر الگ کیا ہے باقی حصے سے، وہ پانی میں نہیں تھی۔ جو پانی کی صفات تھیں وہ گیس میں نہیں تھی، اور جو گیس میں تھی وہ پانی میں نہیں تھی۔ تو ان تینوں کی صفات بدلیں، جب صفات بدل گئیں تو ایک نہ رہے، کیونکہ خدا پھر یوں ماننا پڑے گا کہ ایک خدا تین مختلف شکلوں اور مختلف کرداروں میں پایا جاتا ہے، اور ایک کا کردار دوسرے کردار سے الگ ہے۔ عملاً جو ان کا عقیدہ ہے وہ یہی ہے، اور دھوکے کی خاطر یہ مثال دے کر کنفیوز کرنا چاہتے ہیں معاملے کو۔ عملاً یہ مانتے ہیں کہ باپ کا کردار بیٹے سے مختلف ہے، کیونکہ باپ جن سکتا ہے، بیٹا جن نہیں سکتا۔ باپ نے بیٹا جنا ہے اور بیٹے نے باپ کو نہیں جنا، تو زمین و آسمان کا فرق پڑ گیا۔ اس لیے جب کردار بدل گیا تو وہ ذات بدل گئی۔ اس لیے پانی اور برف والی مثال ویسے بھی ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ بڑا بھاری اس میں فرق ہے۔ وہاں تو بہت معمولی فرق ہے، کیونکہ گیس دوبارہ پانی بھی بن سکتی ہے، برف بھی بن سکتی ہے، لیکن یہاں بیچ میں کمپارٹمنٹس ایسے آ گئے ہیں جو الگ الگ شخصیتیں بن چکی ہیں۔ بیٹے کا باپ نہیں بن سکتا، باپ کا روح القدس نہیں بن سکتا، اور روح القدس نے نہ جنا نہ وہ جنا گیا، تو ایک تیسرا کردار الگ آ گیا۔ تو تین حیثیتوں کے الگ الگ خدا وہ مانتے ہیں، اور اس آیت کے لحاظ سے ایک یہ بھی مطلب بنے گا، تو کہتے تو یہ ہیں کہ اللہ ہی خدا ہے اور خدا ہی اللہ ہے، اور مسیح ہی اللہ ہے اور اللہ ہی مسیح ہے، مگر واقعتاً وہ تین خدا مانتے ہیں جن کے تین جز ہیں، گویا کہ ایک جز دوسرے سے مشابہت نہیں رکھتا۔ اگر مشابہت تامہ ہو تو جز بن نہیں سکتے،
اس لیے برف کی مثال اور پانی کی مثال اس لیے بھی ثابت نہیں آتی کہ وہاں مشابہت تامہ نہیں ہے، اور یہ مشابہت تامہ پر زور دیتے ہیں۔ بس جب بھی خدا کو باپ کے طور پر آپ دیکھیں اور ساتھ ہی بیٹے کو بھی دیکھیں، تو ایک حصہ صرف خدا کا باپ ہے اگر حصوں میں تقسیم کیا جائے، اور صرف ایک حصہ بیٹا ہے، اور بیٹا نان کنورٹیبل ہے باپ میں، اور باپ نان کنورٹیبل ہے بیٹے میں، تو آسپیکٹس کی مثال آتی ہی نہیں اس کے اوپر۔ اس لیے وہ جو کہتے ہیں نا تمہاری عقلیں کمزور ہیں، ان کی عقلیں اگر تیز ہیں تو چلاک اور جھوٹی عقلیں ہیں، جان بوجھ کر کنفیوژن پیدا کرنے کے لیے یہ اس قسم کی مثالیں دے کر عامت الناس کو دھوکے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے یہ دو چیزیں اکٹھی بیان کر کے ان کے استدلال کا بنیادی سقم ظاہر کر دیا ہے۔ فرمایا منہ سے خواہ یہ کہیں کہ خدا ہی مسیح خدا ہے، یہ بالکل غلط اور جھوٹ ہے۔ در حقیقت یہ تین خدا کے قائل ہیں اور جو الگ الگ اجزاء ہیں۔ اس لیے خواہ تاریخی نقطۂ نگاہ سے ان دو آیات کو تاریخ کے مختلف ادوار کے عوامل سمجھیں، یا دلیل کے لحاظ سے یہ ایک ہی حیثیت کی ایک ہی عقیدے کی دو مختلف شکلیں ہیں۔ قرآن کریم نے ان دونوں باتوں پر روشنی ڈال دی ہے۔ تاریخی لحاظ سے ثابت ہے کہ تین الگ الگ اجزاء ماننے والے عیسائی موجود تھے، ابھی بھی ہوں گے کچھ، اور ایک اور تین اکٹھا ماننے والے بھی موجود تھے اور ابھی بھی ہیں۔ اور قرآن کے نزدیک یہ یوں ہی نامنل فرق ہیں، عملاً حقیقت میں دونوں ہی ایک ہی چیز ہیں، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے جب آپ بائبل کا یعنی عہد نامہ جدید کا مطالعہ کریں ان آیات کی روشنی میں، تو قطعی مثالیں سامنے آ جاتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے صلیب پہ چڑھنے سے پہلے دعا مانگی کہ اے باپ تو اس کڑوے پیالے کو مجھ سے ٹال دے، اور ساری رات یہ دعا مانگتے رہے، روتے رہے، گریہ ازاری کرتے رہے، اور پھر یہ کہا کہ اگر نہیں ٹالنا تو thine will be done، پھر اپنی کر، میری چھوڑ دے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کی ول بدل گئی اور اختیارات بدل گئے، اور اس کا ایک یہ مطلب بھی ضمناً یہ نکلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی طوعی قربانی پیش نہیں کی۔ خدا کے سو کال بیٹے نے کوئی طوعی قربانی پیش نہیں کی، وہ زبردستی پکڑا ہوا لے جایا گیا ہے اور دار پہ چڑھایا گیا ہے، اور باپ نے اس کی ایک نہیں سنی۔ اس کی دلی تمنا یہ تھی کہ میں بچ جاؤں۔ اب وہ انصاف کہاں چلا گیا جس کی بنا پر انہوں نے یہ کہانی بنائی تھی؟ کہانی یہ بنا رکھی تھی کہ اگر خدا تعالیٰ گناہ گاروں کو میں سے کسی کو معاف کر دے بغیر کسی کو سزا دیے تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی معصوم اپنے آپ کو پیش کر دے کہ اچھا مجھے سزا دے لو، تو یہ انصاف کے خلاف نہیں ہے۔ کسی نے آنکھیں کھول کر دیکھتے ہوئے ایک قربانی دی ہے، جانتا ہے اس کے کیا عواقب ہیں، اور چونکہ وہ معصوم ہے اس لیے معصوم اگر سزا پا لیتا ہے تو وہ سزا کفارہ ہو جاتی ہے ان گناہ گاروں کی جن کی سزا اس نے اپنے نام منتقل کر لی۔ یہ ہے کفارے کا عقیدہ، اس کی حقیقت، اور بنا یہ ہے کہ ہر انسان گناہ گار پیدا ہوا ہے، کیونکہ حضرت آدم نے جو غلطی کی اس سے گناہ وراثتاً آگے منتقل ہوا۔ ہر آدمی گناہ گار ہے، اس لیے گناہ سے بچ ہی نہیں سکتا، نبی ہو غیر نبی ہو، لازماً گناہ گار ہے۔ اس لیے انسانوں میں سے کوئی انسان دوسرے کا کفارہ ہو نہیں سکتا۔ اب اللہ اگر خود سزا پا لیتا تو یہ بڑی مصیبت تھی
کہ کرے کوئی بھرے کوئی، اس لیے اللہ بھی مجبور بیٹھا ہوا تھا، تو اس لیے بیٹا کام آ گیا۔ بیٹے نے کہا اے باپ میں معصوم ہوں، یہ بڑی مصیبت بن گئی ہے، تو کیوں نہ مجھے سزا دے لے، باقیوں کی سزا معاف ہو جائے۔ تو باپ نے تسلیم کر لیا کہ بہت اچھی بات ہے، یہ کہانی ہے۔ اور جب اس کہانی کا ذکر بائبل میں پڑھتے ہیں تو وہ بیٹا جس نے پیش کیا تھا وہ تو چیخیں مار رہا ہے، رو رہا ہے، منتیں کر رہا ہے کہ اے خدا ٹال دے اس پیالے کو، میں نہیں چاہتا۔ تو یہ انصاف ہو رہا تھا اس وقت کہ برابر کے تین اخنوم میں سے ایک نے زبردستی دوسرے کو سولی چڑھا دیا اور آپ بیٹھا تماشا دیکھتا رہا، اور جب وہ سولی چڑھ گیا تو اس کی تکلیف آپ محسوس نہیں کی۔ اگر خود تکلیف محسوس کی تو کفارے میں وہ بھی شامل ہوا، کیونکہ اصل تو تکلیف ہے۔ اس لیے اگر وہ جہنم میں گیا 3 دن کے لیے، جس معصوم نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا تھا، تو باپ باہر بیٹھا جہنم سے کیا کر رہا تھا؟ یعنی باپ بیٹا روح القدس ایک ہوتے ہوئے بھی بیک وقت ایک جیسی کیفیت شیئر نہیں کر رہے، بالکل مختلف کیفیات ہیں۔ تو جس پہلو سے بھی دیکھیں تینوں کو ایک کہا ہی نہیں جا سکتا، ناممکن ہے۔ اس کی جو ایبسرڈیٹیز ہیں، اس طرز فکر کی لغویات جو ہیں، ان کے متعلق میں نے اپنی کتاب فیکٹس کرسچینٹی اے جرنی فرام فیکٹس ٹو فکشن میں بیان کی ہیں، لیکن بعض لوگوں کے لیے ذرا سمجھنا اس میں مشکل ہے۔ مثلا یہی پہلو جو ہے، اب یہ درس سننے کے بعد آپ اس کو پڑھیں گے تو بالکل کھل کے واضح ہو جائے گا، لیکن چونکہ وہ پھر بہت لمبی کتاب ہو جانی تھی، اس لیے میں ہر امکانی پہلو کو زیر بحث لا کر اگلے پہلو کو اختیار کر لیتا رہا ہوں۔ بہرحال یہ وہ آیت کریمہ ہے جو عیسائیت کا تار پود بکھیر دیتی ہے، 2 مختلف عقائد کو اکٹھا بیان کر کے، اور ایک عقیدہ دوسرے کا رد بن جاتا ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ واحد، اللہ کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ اب یہاں لفظ الہ استعمال ہوا ہے جو مزید روشنی ڈال رہا ہے کہ تینوں ایک نہیں ہیں، کیونکہ آگے جا کے یہ وضاحت ہوگی کہ حضرت مسیح نے ہمیشہ عبادت کی ہے اور رب باپ کی عبادت کی ہے، تو عابد اور معبود 2 الگ الگ چیزیں ہیں، اور کبھی ثابت نہیں ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کی بھی عبادت کی ہو، یا جبرائیل نے عیسیٰ کی عبادت کی ہو، یا اللہ نے عیسیٰ کی عبادت کی ہو۔ تو یہ تینوں کے درمیان جو آپس کے اختلافات ہیں وہ قطعی نوعیت کے دائمی اختلافات ہیں، ان کا برف پانی والی مثال سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الہ کا لفظ بول رہا ہے معبود کا۔ جب یہ کہتا ہے کہ کوئی معبود نہیں تو خود بائبل سے ثابت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور خود بائبل سے ثابت ہے کہ عیسیٰ معبود نہیں تھا، اور خود بائبل سے ثابت ہے کہ روح القدس معبود نہیں ہوا کبھی بھی۔ اشارتاً یا کنایتاً بھی سارے نیو ٹیسٹمنٹ میں حضرت جبرائیل کی عبادت کا کوئی ذکر نہیں ملتا، اور حضرت عیسیٰ نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، اور نہ کسی نے عبادت کی۔ اس لیے الہ کا لفظ خاص طور پر ایک دلیل کے طور پر استعمال ہوا ہے، ایسی دلیل جو دشمن کو بھی مسلم ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا مزید تجزیہ کریں ان کے عقیدے کا تو ثابت ہو جائے گا کہ عیسائی بھی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ حضرت عیسیٰ کی کبھی کوئی الہ والی حیثیت تھی، یا اخنوم ثالثہ یعنی حضرت جبرائیل کی کبھی بھی کوئی الہ والی حیثیت ہوئی ہے۔ الہ کی اگر کبھی کوئی حیثیت ہوئی ہے تو محض اللہ کی، جو الالہ ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔
اگر وہ اس سے باز نہیں آئے، اس سے باز نہ آئے، اما یقولون، جو وہ کہتے ہیں، تو ضرور ان کو، جنہوں نے کفر کیا، منہم سوری، ان میں سے کفر کیا، عذاب علیم، دردناک عذاب پہنچے گا، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، یہاں میں نے کل بھی آپ سے بات کی تھی کہ ضمناً یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ جو آیت کریمہ ہے جس میں ہے وہ یہودی یا عیسائی جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں، ان پر کوئی بھی حرف نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ان کے لیے حزن کی جگہ نہیں. یہ لوگ جن کا ذکر ہو رہا ہے یہ سب اس سے مستثنا ہیں. اس آیت میں ایک بھی وہ داخل نہیں جو یہ عقیدے رکھتا ہو. اس لیے جو اکیلا اتفاقی باقی رہ جاتا ہے اس پر اگر وہ آیت اطلاق کر جائے تو کسی کو کیا تکلیف ہے؟ وہ اسلام کے مقابل پر آ کر اس پر اطلاق نہیں پاتی. اس آیت کا اطلاق ہوتا ہے کہ فطرتاً ایک شخص خواہ نام کا مسلمان نام بھی ہو، مسلمان ہی ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی شرک کا پہلو باقی نہیں ہوتا. جس بات کو وہ اچھی سمجھتا ہے یا اپنے عقیدے کے مطابق جانتا ہے کہ اچھی ہے، اس کی پیروی کرتا ہے اور یوم آخرت کے حساب سے ڈرتا ہے. وہ اگر بخشا جائے تو اس میں کون سا تضاد ہے اس دعوے سے کہ اسلام ہی قبول ہوگا؟ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ لفظ اسلام قرآن کریم میں ہر جگہ اس اصطلاح کے طور پر استعمال نہیں ہوا جو مسلمانوں میں اسلام کے نام سے رائج ہے. لفظ اسلام اکثر جگہ قرآن کریم میں محض فرمانبرداری کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. تو ان الدین عند اللہ الاسلام کا ایک یہ بھی معنی ہے کہ حقیقت میں نام کوئی بھی ہو دین کا، وہی دین اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے جس میں کامل فرما برداری کی روح پائی جاتی ہے. اس پہلو سے حضرت ابراہیم کا نام مسلم رکھا گیا، اور اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سارے ہی اسلام پر کاربند تھے، کیونکہ ہر ایک نبی ہی بنا ہے اسلام کی معرفت. تو یہاں کوئی خاص محدود اصطلاح نہیں ہے جو پیش نظر ہو، وہ بھی بن جاتی ہے، یعنی وہ معنی ہو سکتے ہیں. اگر اکملت لکم دینکم والی آیت کو پیش نظر رکھیں تو یہ کہہ سکتے ہیں اسلام کی یہ جو صورت بن چکی ہے، جب یہ کامل ہو گیا تو کامل کے مقابل پر ادنا قبول نہیں کی جائے گی. یہ بڑا لاجیکل معاملہ ہے. اور دوسرا معنی عام ہے کہ دین کوئی بھی ہو، اگر اسلام موجود ہے، جس حد تک بھی موجود ہے، وہ قابل قبول ہے، اس کے علاوہ قابل رد ہے. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، کیا وہ اللہ کے حضور توبہ کرتے ہوئے نہیں جھکتے اور اس سے مغفرت طلب نہیں کرتے؟ واللہ غفور الرحیم، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. عجیب حالت ہے ان پاگلوں کی. اچھا بھلا سمجھا دیا ہے، توبہ ہو جائے گی، معافی مل جائے گی، اللہ مغفرت بھی کرنے والا ہے اور بار بار کرنے والا ہے، اور پھر بھی توبہ نہیں کرتے. کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم کیا تھا؟ ایک رسول کے سوا اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. یہ آخری خلاصہ ہے. نہ وہ ثالث الثلاثہ تھا، نہ وہ اللہ تھا، محض اور محض ایک رسول تھا. قد خلت من قبل رسل، اور اس سے پہلے تمام رسول گزر چکے ہیں. اس لیے بحیثیت رسول اس کو زندہ ماننے کا کوئی بھی جواز باقی نہیں رہتا. اگر وہ رسول تھا تو باقی رسولوں کی طرح لازماً مر گیا ہوگا، اور اگر وہ رسول نہیں تھا تو پھر زندہ بھی ہے اور پھر خدا کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ آیت ہے جو عیسائیوں کے خلاف بھی ایک محکم دلیل رکھتی ہے، اور ان مسلمانوں کے خلاف بھی جو عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر بٹھائے ہوئے ہیں.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اس کا الہ ہونا ثابت نہیں رہا، ثابت نہ ہو سکا، تو ایک ہی حیثیت باقی رہ جاتی ہے کہ وہ خدا کا پیغمبر تھا، رسول تھا جو اس نے بھیجا ہوا تھا. اور اس حیثیت سے یہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ خدا کے پیغمبر سارے کے سارے جو مسیح سے پہلے سے گزر چکے ہیں، ایک بھی اس وقت تک زندہ موجود نہیں تھا. اس لیے مسیح کے متعلق یہ عقیدہ کہ وہ ابن اللہ بھی ہے اور ہمیشہ کے لیے خدا کے دانے ہاتھ بیٹھ کر ابدی زندگی پا چکا ہے، یا ابدی زندگی پہلے ہی تھی، اس صورت میں اب خدا کے پاس جا کے بیٹھ چکا ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، یہ جھوٹا عقیدہ ہے. رسول تھا اور رسول سب مر گئے. یہ جو آیت ہے یہ ان آیات میں سے ہے جو پڑھتے ہوئے ہمارے غیر احمدی علماء کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے. وہ کہتے ہیں کیا کریں اس آیت کو کہاں لے جائیں اٹھا کے، یہ تو مسیح کو مار رہی ہے. پھر وہ اس سے نکلنے کے بہانے کرتے ہیں، اور جو نکلنے کے بہانے ہیں آپ کے علم میں ہونے چاہیے تاکہ ان کا رستہ روکیں جس طرف سے نکلنا چاہیں. قد خلت من قبل رسل کے متعلق ایک تو یہ کہتے ہیں کہ خلا ہوا ہے، اور خلا کا مطلب یہ ہے جگہ چھوڑ کے چلے گا کہیں. تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جگہ چھوڑ گیا ہے، مسیح بھی جگہ چھوڑ گیا اور پھر واپس آ جائے گا. جب واپس آئے گا تو اس کا خلا پہلے رسولوں جیسا خلا نہ ہوا. مثال تو دی ہے باقی رسولوں کی سی، ان کا خلا جیسا بھی ہوا ایسا ہوا کہ پھر کبھی واپس نہیں آئیں گے. تو یہ مسیح بیچ میں سے مستثنا ہو کے کیسے واپس آ جائے گا؟ اور جو ہی واپس آیا اس کی الوہیت ثابت ہو جائے گی، اس کی دائمی زندگی ثابت ہو جائے گی. مگر بہرحال اس کے علاوہ بھی خدا تعالیٰ نے یہاں اس عقیدے کے خلاف اور پیش بندیاں رکھی ہیں تاکہ یہ غلط ترجمہ ہو ہی نہ سکے. فرماتا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول، وہ ایک رسول کے سوا کچھ نہیں تھا. قد خلت من قبل رسول، اس سے پہلے تمام رسول گزر چکے ہیں. اب اچانک رسولوں کا ذکر چھوڑ کر ماں کا ذکر شروع کر دیا. وَأُمُّهُ صدیقہ، اور اس کی ماں پاک باز عورت تھی. یا صدیقہ بمانا لفظ تو سچی، لفظی ترجمہ تو سچی ہے، مگر یہاں مراد ہے کہ ان الزامات سے پاک ہے جو اس پر لگائے گئے تھے. ذکر کیوں شروع کر دیا مسیح کی اماں کا جبکہ بات خلط کی ہو رہی ہے؟ یہ بات واضح ہو جاتی ہے. کانا یاکلان طعام، یہ دونوں ماضی بعید میں کھانا کھایا کرتے تھے. اب خلا کے ساتھ ہی کھانا بھی چھوٹ گیا ہے. ایسا خلا ہوا ہے جس کے بعد کھانا کھانا بند ہو گیا ہے. اور مریم نے کھانا کھانا کیوں چھوڑا؟ مر کر چھوڑا. مسیح کو کیا ضرورت تھی کہ بغیر مرے کھانا چھوڑ دے؟ اس لیے مریم کے ساتھ باندھنا جو ہے رسولوں کے بعد مسیح کی موت کو یقینی بنانے کے لیے ایک رسی کی بجائے 2 رسیوں سے باندھا گیا ہے. پہلے پرانے رسولوں کے ساتھ جکڑ دیا کہ وہ سارے جو مر گئے ہیں ان میں سے یہ بھی ہے، اور انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ تو خلا ہوا ہے صرف. تو اللہ نے کہا اچھا پھر مریم کا خلا ہوا کہ نہیں؟ وہ کیسے ہوا؟ وہ اس طرح ہوا کہ مریم مر گئی اور کھانا چھوڑ دیا، لیکن مسیح بھی اس معاملے میں مریم کے ساتھ ہے. اس نے اپنی ماں کی طرح کھانا چھوڑ دیا. اب سوال یہ ہے کہ ماں کے غم میں بھوک ہڑتال ہوئی ہے یا کوئی اور صورت ہے؟ ماں نے کیوں چھوڑا، انہوں نے کیوں چھوڑا ساتھ؟ ماں نے مر کر چھوڑا، مرنے والا کھانا چھوڑ دیتا ہے. اس لیے کانا کا جو صیغہ ہے دونوں نے قطعاً ثابت کرتا ہے کہ دونوں مرے ہوئے ہیں اور مرنے کی وجہ سے کھانا چھوڑا ہے. اس پر ابھی پھر یہ مولوی جو ہے باز تو نہیں آتے، بڑا زور ماریں گے آخر وقت تک. کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی نہیں. حضرت مسیح کو خدا نے جس جگہ جا کے رکھا ہے وہاں کھانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. مسیح نبی اللہ تو ہیں، اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں، مگر جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں کھانے کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے بغیر کھانے کے 2000 سال سے زندہ بیٹھے ہوئے ہیں.
ہائبرنیشن ہم نے سنی ہوئی تھی جانوروں میں، لیکن 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، بعض ہیں جو جن کے متعلق آتا ہے کہ کئی سال تک بھی ہائبرنیٹ ہو جاتے ہیں۔ سنا ہے آپ نے ایسا واقعہ کوئی ڈاکٹر صاحب؟ ہاں، ایک مینڈک تھا جو 1897 میں ایک قلعہ بناتے وقت دیواروں میں چنا گیا، اور اس کے بعد 1927 میں جب وہ عمارت ٹوٹی تو اندر سے وہ مینڈک نکلایا اور پانی پڑا تو پھر زندہ ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ وہ مرا نہیں تھا بلکہ ہائبرنیٹ کر رہا تھا۔ تو مینڈک کی بھی جو اب تک جانوروں میں میکسیمم ہائبرنیشن کا پتہ چلتا ہے وہ اس مینڈک کی مثال ہے۔ یہ میری پیدائش سے 1 سال پہلے یہ صاحب جو مینڈک صاحب جو تھے نا وہ دریافت ہو گئے تھے اندر سے زندہ، اور 1 سال بعد پھر مر گیا اپنی طبی موت۔ تو ہائبرنیٹ کرنے والا بھی پھر جلدی مر بھی جاتا ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ کہتے ہیں یہ ہائبرنیٹ کر رہے ہیں آسمان میں کسی جگہ تقریباً 2000 سال سے، اور پھر جب وہ نکلیں گے تو پھر دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اس عقیدے کو خدا تعالیٰ اس طرح جھٹلا رہا ہے کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں جس کو ہم نے ایسا جسم دیا ہو جو بغیر کھانے کے زندہ رہ سکے۔ اس لیے اول تو انسانی اسپیشیز میں اس قسم کی ہائبرنیشن کا کوئی تصور نہیں ہے۔ دوسرے، انبیاء کے متعلق خصوصیت سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ۔ ہم نے انبیاء کو میں سے کسی کو بھی ایسا جسم نہیں دیا جو بغیر کھانے کے زندہ رہ سکتا ہو اور لمبی زندگی پا جائے، خالدین تقریباً ہمیشہ کی زندگی۔ اب یہ آیت کھانا لے کے پہنچ جائے گی وہاں۔ اگر مسیح زندہ ہیں تو مولوی جتنا مرضی رستہ روکیں، اس آیت نے تو کھانا پہنچانا ہی پہنچانا ہے، ورنہ نبوت ہی ہاتھ سے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی ہم نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا، بنایا ہی نہیں کہ جس کا جسم کھانے کے بغیر زندہ رہ سکے۔ تو مسیح جہاں بھی ہوں کھانا انہوں نے ضرور کھانا ہے، اور یہ آیت کھانا لے کے جائے گی۔ تو دوسری آیت کیا آئے گی؟ کانا یا کلان الطعام، کھایا کرتے تھے، چھوڑ چکے ہیں، واپس لے جاؤ کھانا۔ لیکن جب واپس لے کے جائے گی تو خالد نہیں رہیں گے، لازماً مر چکے ہیں، ورنہ وہ نبی نہیں رہتے یا خالد نہیں رہتے، جو بھی کچھ کوئی نہ کوئی صورت تو اختیار کرنی پڑے گی۔ تو قرآن کریم کی جو آیات ہیں ایک دوسرے سے بڑا ربط رکھتی ہیں، اور ان کی مرضی کے خلاف ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، جتنا مرضی زور لگا لو۔ ایک زور اور لگاتے ہیں مولوی آخر پہ، وہ کہتے ہیں پہلوں کا ذکر ہے نا، مسیح کا تو ذکر نہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اللہ نے یہ فرمایا۔ تو ہم کہتے ہیں اچھا ایک اور آیت دیکھ لو، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ محمد رسول اللہ بھی ایک رسول ہی تو ہیں، آپ سے پہلے سارے رسول گزر چکے، اب بتاؤ مسیح کہاں لے جاؤ گے بیچارے کو؟ اس کا خلا لازماً ہے، اور جیسا کہ ثابت کیا ہے اس کا خلا لازماً موت ہی کی صورت میں ہے۔ اب یہ دوسری آیت خلا والے حصے کا بھی قضیہ کلیتاً چکا دیتی ہے، کیونکہ خلا کا ترجمہ خود کر رہی ہے۔ ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسول، اس سے پہلے تمام رسول گزر چکے ہیں، اگر مسیح رسول تھے تو مارے گئے، یعنی رسول ہونے کے لحاظ سے مارے نہیں گئے، مطلب ہے کہ مرنا لازم ہے ان کا پھر، اور اگر نہیں تھے تو پھر عیسائی ہو جاؤ، تیسری تو کوئی راہ نہیں۔ اور وہ کہتے ہیں خلا کا ترجمہ کچھ اور نکل گئے، اللہ کہتا ہے یہ جھوٹ ہے۔ صرف 2 ترجمے اللہ کو آتے ہیں، مولوی کو تیسرا کوئی آتا ہوگا۔ اللہ کو جو 2 ترجمے آتے ہیں وہ اس آیت کے ساتھ بیان فرما دیے ہیں، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ پس چونکہ اس کا خلا لازم ہے پہلوں کی طرح، پس اگر یہ بھی
خلا پا جائے اور یا مر جائے یا قتل ہو جائے، تو پھر تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ اس کو رسولوں سے جدا یعنی غلط مانو، یہ تسلیم کر لو کہ چونکہ اس کا خلا ہو گیا ہے، یعنی قرآن کے بیان کے مطابق مر گیا ہے یا قتل ہو گیا ہے۔ اگر تم یہ اس کا خلا ہو جائے یعنی مر جائے یا قتل ہو جائے تو تمہیں کوئی حق نہیں ہے اس کو رسولوں سے الگ شمار کرو، اس وجہ سے انکار کر دو اس کی رسالت کا کہ دیکھو رسول کہلاتا تھا مر گیا، دیکھو رسول کہلاتا تھا قتل ہو گیا، کیونکہ جتنے بھی پہلے رسول ہیں ان کا خلا اسی طرح ہوا ہے کہ یا وہ مرے یا وہ قتل ہوئے۔ اگر کوئی تیسرا خلا بھی تھا جو حضرت عیسیٰ کے لیے بچا کے رکھا گیا تھا تو یہ ترجمہ ہونا چاہیے تھا کہ افائم ماتا اور قتلا اور رفع الی السماء، رفع اللہ الی السماء، پس اگر وہ مر جائے یا قتل ہو جائے یا اللہ اس کا رفع فرما لے آسمان کی طرف تو پھر تمہیں اس کو چھوڑنے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو تیسرا ترجمہ آتا ہی نہیں یہاں، اس لیے کہ ہے ہی نہیں، اور مولوی کو اس لیے آتا ہے کہ وہ ہے ہی نہیں، جھوٹا ترجمہ اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ تو یہ آیتیں جو ہیں، یہ دو آیتیں خاص طور پر ایسا گھیرا ڈالے ہوئے ہیں مسیح کے ارد گرد کہ اس کو زندہ بچ کے جانے ہی نہیں دے سکتی، لازماً اس کی موت ثابت کرتی ہیں۔ ان پر اگر آپ کو عبور ہو جائے تو بڑے سے بڑا کوئی مولوی آئے وہ ان آیتوں کی زد سے بچ ہی نہیں سکتا، اگر مسیح کو زندہ کرنے کی کوشش کرے گا آپ مارا جائے گا، یہ آیتیں نہیں چھوڑیں گی۔ بہرحال سمجھ گئے آپ؟ اب آگے چلتے ہیں پھر وَهُمْ كَانَ يَأْكُلُونَ انظر كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، ان بے وقوفوں کو دیکھو کس طرح ہم نے کھول کھول کر اپنی آیات بیان کر دی ہیں، پھر دیکھو کہاں الٹے پھرائے جا رہے ہیں۔ عقل تو قریب نہیں پھٹکی ان لوگوں کے، اتنا کھول دیا مضمون پھر بھی پلے نہیں پڑ رہا، پھر بھی الٹے پھرائے جا رہے ہیں اور کسی طرف بہکے جا رہے ہیں۔ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، تو کہہ دے کہ تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نہ کوئی ضرر رکھتا ہے نہ کوئی فائدہ رکھتا ہے، نہ کوئی نقصان نہ کوئی نفع۔ اب مسیح کی آمد سے پہلے اللہ کی ذات سے سارے فائدے اور سارے نقصان وابستہ تھے، اور چاہتا تھا جس کو چاہتا تھا فائدہ پہنچاتا تھا، جس کو چاہتا تھا نقصان پہنچاتا تھا۔ مسیح کے آنے کے بعد اس عمل میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی، اب مسیح کو بھی اختیار مل گیا ہے، وہ چاہے تو اپنے طور پر کوئی فائدہ پہنچائے یا نقصان پہنچائے۔ تو دراصل مسیح کو خدا ماننے کی حیثیت ایک بت سے بڑھ کر نہیں، کیونکہ یہ دو صفات بتوں میں پائی جاتی ہیں، نہ وہ کسی کو فائدہ دے سکتے ہیں نہ وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو ایسے شخص کی عبادت کرتے ہو جس کو تم خدا کہتے ہو، اور جانتے ہو کہ مسیح کی ذات سے اللہ کے فیصلے کے سوا کوئی فائدہ وابستہ نہیں، نہ وہ ضرر پہنچا سکتا ہے نہ وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور یہ اللہ ہی ہے جو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یہاں سمیع علیم کا کیا تعلق ہوا؟ کیوں جی؟ ہاں جی، بتایا نا کہ عارفہ از آلویز دا فرسٹ ٹو آنسر۔ بت عارفہ بیگم جو ہے نا، یہ عارفہ امتیاز، ان کی میاں نہیں آج، وہ اچھا وہ ہومیوپیتھک میں آتے ہیں صرف، شاید ہیں جی ہومیوپیتھک میں آتے ہیں صرف۔ ہاں جی فرمائیں آپ۔ حضور بتایا کہ وہ نہیں ہے، بت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ میں تو اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے، لیکن بت میں یہ خاصیت نہیں ہے کہ وہ سن سکے۔ نہیں، مگر ضرر اور نقصان سے اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ میں بات پوچھ رہا ہوں، کیونکہ بے تعلق تو آیات صفات بیان ہی نہیں ہوئی کہیں بھی۔
جو صفات خدا تعالیٰ نے ہر آیات کے آخر پر رکھی ہیں ان کا لازماً پہلے مضمون سے کوئی تعلق ہوتا ہے. بعض دفعہ وہ سرسری طور پر ظاہری نظر سے معلوم ہو جاتا ہے اور اکثر ہو جاتا ہے، بعض دفعہ نسبتاً گہرا ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دو صفات سے انسانی حیثیت سے عاری ہو چکے ہیں، نہ وہ سمیع ہیں نہ وہ علیم ہیں. اور نفع نقصان پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ بات پتہ ہو کہ کیا ہے، کیونکہ جو فیصلہ کرتا ہے کسی کو نقصان پہنچانے کا یا نفع پہنچانے کا دو طرح سے ہوتا ہے. یا تو اس تک کوئی صدا پہنچتی ہے، کوئی التجا پہنچتی ہے اور وہ سنتا ہے اور بر وقت اس کا مداوع، اس شکایت کا مداوع کرتا ہے، اس خطرے کو ٹالتا ہے جس کی وجہ سے کوئی پکارنے والا اسے پکار رہا ہے. تو اگر اس کو آواز ہی نہ پہنچے تو وہ کیسے کر سکے گا؟ بعض دفعہ ایک آدمی آواز بلند کر ہی نہیں سکتا، ایک خاص حالت ہوتی ہے، تو پھر جاننے والا ضروری ہے، ایسا جس کو بغیر آواز کے بھی علم ہو جائے. محروم بھی ہوتے ہیں لوگ جو کچھ بیان نہیں کر سکتے، بچے بیمار ہیں وہ کچھ بیان تو نہیں کر سکتے، ان کی آواز اگر بند بھی ہو تو ان کی تکلیفیں مائیں پڑتی ہیں، ڈاکٹر دیکھ لیتے ہیں. تو نفع اور نقصان پہنچانے کے لیے سمیع اور علیم ہونا ضروری ہے. اگر ہر جگہ، ہر موقع پر، ہر متعلقہ شخص تک یا فائدہ پہنچنا ہو یا نقصان پہنچنا ہو. بعض دفعہ ایک نقصان پہنچانے کے لیے بھی آواز ضروری ہوتی ہے. کوئی آدمی آواز سے پکڑا جاتا ہے، بعض جانور اپنی آواز سے پکڑے جاتے ہیں. ہم شکار کھیلتے ہوئے جاتے ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، خاموشی ہے، اچانک ایک جھاڑی سے سسراہٹ ہوئی، پتہ لگا کہ یہیں خرگوش ہے یا یہاں وہ جانور چھپا ہوا ہے. تو آواز کا سننا اور سننے کی گہری طاقت رکھنا نفع پہنچانے کے لیے اور ضرر پہنچانے کے لیے ضروری ہے، ایک لازمہ ہے جو پہلے ہونا چاہیے. اگر یہ نہیں تو علم وسیع ہو اور پتہ ہو کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے، یہاں یا کہاں کوئی شرارت پل رہی ہے، تاکہ بر وقت اس کو ملیا میٹ کیا جا سکے. تو اس لیے جو سمیع علیم کی صفت ہے یہ اس مضمون سے ایک گہرا تعلق رکھتی ہے. اگر آپ دوبارہ غور کر کے سوچیں تو پتہ چلے گا کہ ان معنوں میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ سمیع علیم ہے، اور جب اللہ کو سمیع علیم فرمایا گیا ساتھ فرمایا هو السمیع العلیم، یعنی مسیح نہیں ہے، جس کی بات ہو رہی ہے وہ نہیں ہے. تو جو سمیع و علیم نہیں رہا وہ مر بھی گیا، اس لیے موت کی ایک اور دلیل قائم کر دی، لگے ہاتھوں کہ چلو مار بھی دو ساتھ ہی. یعنی نہ صرف یہ کہ وہ خدا نہیں ہے بلکہ مرا ہوا ہے، کیونکہ مر کر ہی سماعت اور علم باطل ہوتے ہیں. جس وجود کی سماعت کلیتاً باطل ہو جائے اور علم ختم ہو جائے اس کو ڈیڈ کہتے ہیں. وہ برین جو ہے وہ بے معنی اور بے حقیقت ہو جاتا ہے، اسی کا نام موت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی مسیح کی موت کی بھی ایک اور دلیل دے دی. مولوی کہیں گے یہاں سے آواز نہیں جاتی، علم تو اس کا پہنچ سکتا ہے. پھر صاحب علم اگر محدود علم ہے تو جہاں ٹھہرا ہوا ہے وہاں کی آواز تو پہنچنی چاہیے اس کو، وہاں کا علم تو ہونا چاہیے. مگر ہوا کہہ کر خدا نے مسیح کے معبود ہونے کو باطل کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ وجود جس کی تم عبادت کر رہے ہو وہ نہ سن سکتا ہے نہ جانتا ہے کچھ، اور اسی چیز کو مردہ کہتے ہیں. سمجھ گئے ہیں آپ؟ حضور کی اس بیان سے یہ اب ثابت ہو گیا کہ جہاں بھی جو بھی صفات آتی ہیں ان کا پہلے آیات سے ضرور تعلق لازمن پر یہ کہیں بھی نہیں کہ ہمیشہ تعلق ہوتا ہے، کہیں ظاہر کہیں باطن میں. خطبہ میں آپ نے ذکر فرمایا تھا جی کسی وقت اس کی مزید تکلیف ہاں وہ آج اصول کا اس کو سمجھ لی، ٹھیک ہے. ضمن آہستہ آہستہ اور بھی آتی رہیں گی، مگر یہاں یہ سمجھا رہا ہوں کہ نظر نہ بھی آئے تو یقین کے ساتھ اگر آپ مطالعہ کریں تو ضرور تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور بڑا معقول اور وزنی تعلق قائم ہوتا ہے.
قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل۔ اے لوگو، تو کہہ دے کہ اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو سے کام نہ لو، غیر الحق کے، جس کا تمہیں کوئی حق نہیں، یعنی نا حق غلو سے کام نہ لو، ولا تتبعوا اہواء قوم، اور ایسے لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، قد ضلوا من قبل، جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے اور بھی بہتوں کو گمراہ کیا۔ یہاں اہل کتاب کی عمومی کیفیت بیان ہو رہی ہے، لیکن چونکہ حضرت مسیح کا ذکر خصوصیت سے چل رہا ہے، اس لیے اس آیت کا زیادہ تر اطلاق یا خصوصی اطلاق عیسائیت پر ہے، اور چونکہ یہودیوں کو عموماً مغضوب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور قرآن کریم ان کے حوالے سے غضب کا لفظ کا استعمال فرماتا ہے کہ ان پر غضب ہوا، اور عیسائی جو ہیں وہ ضالین میں سے ہیں، اس لیے یہاں ضلو کا بار بار دہرایا جانا بتا رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے خصوصیت سے عیسائی اہل کتاب مراد ہیں، ذکر بھی ان کا چل رہا ہے اور انجام بھی انہی کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ ضلو ہو گئے۔ لیکن یہاں پہلے ایسی قوموں کا ذکر فرمایا ہے جو ان سے پہلے گمراہ ہو گئی تھیں، اور وہ قومیں کون سی تھیں؟ جن کی انہوں نے پیروی کی ہے۔ تثلیث کا عقیدہ عیسائیوں سے پہلے بھی موجود تھا، اور قرآن کریم نے کھلے لفظوں میں بیان فرمایا ہے کہ یہ صرف پہلوں کی یدعون الذین من، کیا ہے آیت پوری پڑھیں، من قبلہم، ہاں وہ تو ہے، مگر اصل آیت دیکھ لیں، میں کیا نکالیں اس سے، مضمون اس کا وہی ہے کہ عیسائیوں نے جو تثلیث کا عقیدہ ایجاد کیا ہے، در حقیقت یہ پہلے لوگوں کی نقل مار رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے تھے، اس لیے تاریخ کو کھنگالو تو ان سے پہلے تمہیں تثلیث کا عقیدہ موجود نظر آئے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایسی کوئی تاریخی شہادت موجود نہیں تھی، نہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم تھا کہ پہلے کسی قوم میں بین ہی عیسائیوں کی طرح کا تثلیث کا عقیدہ پایا جاتا تھا، اس لیے بہت ہی اہم بیان ہے یہ، اور عیسائیوں ہی نے دریافت کیا، اور عیسائی محققین ہی نے خود ثابت کیا کہ ہم سے پہلے رومن حکومت میں رومنز میں تثلیث کے عقیدے کی ایک شکل پائی جاتی تھی، اور دوسری قوموں میں بھی، یہ جو یونانی مذاہب ہیں ان میں بھی تثلیث کی عقیدے کی کچھ صورتیں پائی جاتی ہیں، تین مل کر خدا بنتے تھے۔ دراصل رومن عقیدے ہی کی نقالی میں سینٹ پال نے دوسروں کو گمراہ کیا، تو یہاں جو پہلا ذلو ہے وہ پہلے لوگوں کی طرف جا رہا ہے، ورنہ ایک دفعہ ذلو کہہ کر پھر آخر پہ پھر ذلو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ضلو و اضلو کہہ کر پھر فرمایا و ضلو، تو وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے وہ گمراہ ہوئے اور انہوں نے دوسروں کو گمراہ کیا، اور وہ جو گمراہ ہونے والے ہیں پیش وہ یہ عیسائی لوگ ہیں جنہوں نے ان کی نقل ماری۔ اب اس آیت کو دوبارہ پڑھیں تو یہ ترتیب کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ لا تغلو فی دینکم، مبالغہ آمیزی سے کام نہ لو، اپنے عقیدے کو مبالغوں کے ساتھ بگاڑو نہیں۔ ولا تتبعوا اہواء قوم، اور ہرگز ایسی قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے گزری ہے، جو ضلوا من قبل، جو تم سے پہلے گمراہ ہو چکے تھے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے دوسروں کو بھی بہت گمراہ کیا، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور اس طرح وہ توازن کی راہ چھوڑ بیٹھے اور افراط تفریط میں چلے گئے۔ بس
عیسائیوں کا یہ جو آخر پہ ذلو جو ہے یہ عیسائیوں پر خصوصیت سے اطلاق پاتا ہے کہ انہوں نے بھی ان کی پیروی کی اور وہ ان کو گمراہ کرنے کا موجب بنے، اور اس طرح یہ سارے کا سارا گروہ سواس سبیل سے ہٹ گیا، یعنی متوازن رستے سے ہٹ کر بے اعتدالی کے عقیدوں میں مبتلا ہو گیا۔ جی آیت کون سی؟ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولهم بافواہہم یضاہرون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ یہاں میں سمجھ گیا، یہاں تثلیث کی بجائے، اسی لیے میں چاہتا تھا کہ اصل آیت سامنے آئے تاکہ بیان درست ہو، تثلیث کی بجائے ابن اللہ کا ذکر ہے، اور ابن اللہ کا عقیدہ قطعی طور پر لازمی طور پر اس سے پہلے رومنز میں پایا جاتا تھا اور تثلیث کا بھی پایا جاتا تھا، اس لیے میں نے تثلیث کہہ دیا تھا کہ وہ میرے علم میں ہے کہ تثلیث کا بھی پایا جاتا تھا، مگر اس آیت میں خصوصیت سے ابن اللہ کا ذکر ہے، اور انہوں نے گمراہ کیا اور خود بھی گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا، اور پھر یہ لوگ بھی شامل ہو گئے ساتھ، اور یہ سارے مل کر سواء السبیل سے یعنی اعتدال کے رستے سے ہٹ گئے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اب یہاں عیسائیوں کا ذکر بھی، یہود کا ذکر خصوصیت سے ذکر بھی فرمایا ہے، وہ ضلالت کے مقابل پر مغضوب تھے، اور چونکہ کل تمام اہل کتاب کی باتیں ہو رہی ہیں اس لیے صرف عیسائیوں کے ذکر پر اکتفا نہیں فرمائی، جو حصہ باقی رہ گیا تھا اہل کتاب کا ان کا تذکرہ پھر چھیڑ دیا۔ فرمایا جہاں تک باقی اہل کتاب کا تعلق ہے وہ بنی اسرائیل میں سے تھے جنہوں نے کفر کیا، ان پر داؤد کی زبان سے بھی لعنت بھیجی گئی اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے بھی لعنت بھیجی گئی، اور یہ ملعون ہونا ہی ان کا مغضوب ہونا ہے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے تھا کہ وہ گناہ بھی کرتے تھے اور اعتدال سے ہٹ جاتے تھے۔ پس دو قسم کے گناہ اہل کتاب کے بیان ہوئے ہیں، ایک راہ اعتدال سے ہٹنا غلو کی صورت میں، ایک راہ اعتدال سے ہٹنا جو کسی کا مرتبہ ہے اس سے گرانے کی صورت میں، اور مثال دی ہے حضرت داؤد کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ ان کے اندر جو نقص پایا جاتا تھا وہ ایسا تھا کہ ان کا تعلق خصوصیت سے حضرت داؤد سے بھی تھا اور حضرت عیسیٰ سے بھی تھا، چنانچہ ان دونوں نے ان کی بے اعتدالیوں کی وجہ سے لعنت ڈالی ہے۔ اب حضرت داؤد پر جھوٹے الزام اتنے لگائے ہیں ان لوگوں نے، اوریا کی بیوی کا قصہ، اور یہ جو بعد میں بدقسمتی سے مسلمان مولویوں نے بھی اپنی تفسیروں میں لکھ لیے کہ ان کے مقام کو بڑھایا نہیں گرا دیا ہے، اور نبی بھی نہیں رہتا باقی اگر وہ شخص اس کردار کا مالک ہو، اور عملاً بھی داؤد کو بادشاہ کہتے ہیں، نبی نہیں کہتے۔ چنانچہ جب ہم نبی اللہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں قرآن نے بنائی ہوئی یہ بات، کنگ ڈیوڈ وہ ایک بادشاہ تھا، نبی نہیں تھا۔ تو دونوں صورتوں میں قطعاً یہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ داؤد کا مرتبہ ہمارے نزدیک کم تر ہے، اور عیسیٰ کا مرتبہ انہی یہود نے گرا کر، وہ عیسائیوں نے تو خدا بنا دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو انسان کہلانے کا بھی حق نہیں رکھتا، کیونکہ انسانوں میں سے ایسا ہے جس کو انسانوں کی برادری میں آنے کا حق ہی کوئی نہیں تھا، گیٹ کریشر ہے، مدعو نہیں ہے، اللہ کی اجازت سے نہیں آیا، اس لیے جو ناحق کسی دعوت میں پہنچ جائے وہ وہاں رہنے کا حق نہیں رکھتا، اس کو کوئی عزت نہیں دی جاتی، بعض دفعہ پکڑ کے باہر نکالا جاتا ہے، مگر نہ بھی نکالا جاتا سب بڑی حقارت سے دیکھتے ہیں کہ دیکھو جی خام کا کھانا کھانے کے لیے آگے، نہ بلایا نہ کسی نے بات کی۔ تو یہ وہ مضمون ہے کہ اہل کتاب کا ایک پہلو تھا، انہوں نے غلو کیا اور اپنے پیاروں کو جن پر ان کا اعتقاد تھا ان کے مرتبے کو بڑھا دیا، اور دوسرا اہل کتاب کا وہ گروہ تھا
جو دوسری طرف مائل ہو گئے اور جو جائز مقامات تھے ان لوگوں کے وہ بھی نہ دیے، اور خصوصیت سے ان لوگوں نے داؤد علیہ السلام پر ظلم کیا اور حضرت عیسیٰ پر ظلم کیا، بس دونوں کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے ان پر دائمی لعنت ڈال دی، اور اس پہلو سے وہ ضال تھے تو یہ مغضوب بنے۔ وقت ہو گیا بھی ہے، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، پھر رکوع ختم کرتے ہیں، ہو گیا ختم۔ لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل، یہ بھی ہو گئی آیت۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، دوسری ان کی عادت یہ تھی لا یتناہون عن منکر، جو بری بات وہ شروع کر دیتے تھے اس کو کرنے سے پھر باز نہیں آتے تھے، ان کی بدیاں ان میں راسخ ہوتی چلی گئیں، جب بھی کوئی بدی اختیار کی وہ ان کی زندگی کا ایک دائمی حصہ بن گئی، بس بدیوں پر بدیوں کی تہ جمتی چلی گئی۔ لبئس ما کانوا یفعلون، بہت ہی برا تھا جو وہ کیا کرتے تھے۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، تو ان میں سے اکثر کو دیکھے گا یتولون الذین کفروا، کہ جو کافر ہیں ان سے دوستی بناتے ہیں۔ پچھلی دفعہ یتولا کا ترجمہ میں نے دوسرا کر دیا تھا۔ یتولا کا مطلب ایک ہوتا ہے دوست بنانا، دوسرا اس کے برعکس ہے کہ کسی کو نظر انداز کر کے پیٹھ پھیر کر چلے جانا، لیکن جب یتولا کا معنی برعکس ہو تو اس میں ان کا لفظ آیا کرتا ہے، تولا ان ہو، یا وہ جو اس کا ماحول ہے اس مضمون کا موقع اور محل، وہ بغیر ان کے بھی بعض دفعہ تولا کے معنی پیدا کرتے ہیں، پیٹھ پھیرنے کے۔ اس لیے وہاں چونکہ ان نہیں تھا، مگر چونکہ عربی میں وہ بھی استعمال ہو جاتا ہے، اس لیے میرے ذہن میں وہ دوسرا معنی آیا تھا، لیکن بات جب مجھے بتایا گیا کہ ان کا صلہ نہیں ہے، اور ہمارے اکثر مترجمین نے اس موقع پر تولا کا معنی پیٹھ پھیرنا نہیں بلکہ دوست بنانا کیا ہے، اس لیے یہ درست ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ میں نے وہ اشاعت سے پہلے ہی اس کو درست کر دیا تھا۔ آپ کو چونکہ علم نہیں اس واقعہ کا، اس لیے میں بتا رہا ہوں۔ وہ مثال کہ تولا کا معنی پیٹھ پھیرنا بغیر ان کے بھی ہے، وہ عربی شاعر کے ایک شعر سے ملتی ہے۔ فلما تولت کادت النفس تزهق علمت فحیت ثم قامت فودعت، وہ آئی، بیٹھی، کھڑی ہوئی، سلام کیا، ودا چاہی۔ فلما تولت، پھر جب وہ تولا کر گئی، پیٹھ پھیر گئی۔ اب یہاں ان نہیں آیا، اس کے باوجود کہ یہاں ضرورت نہیں، ماحول بتا رہا ہے کہ کیا معنی ہیں، اس لیے ان ہونا بعض دفعہ ضروری نہیں ہوتا۔ پہلے چونکہ ذکر ایسا چل رہا تھا جس میں تولا کا معنی پیٹھ پھیرنا کیا جا سکتا تھا، اس لیے میں نے وہاں یہ کر دیا تھا، مگر جب دوبارہ توجہ دلائے گی کہ ہمارے مترجمین یہاں دوسرا معنی درج کرتے ہیں اور دونوں ہی مضمون میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک یہ بھی لطف کی بات ہے کہ جو بھی ترجمہ کرو آئندہ آنے والا مضمون غلط نہیں ہوتا، مگر اس کو میں نے ٹھیک کروا دیا نا ٹیپ میں، ٹھیک ہے۔ آپ کو علم نہیں تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور باقیوں کو بھی پتہ بتا دیا اس دنیا کو کیا واقعہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ۔ اس لیے بھی ضروری ہے کہ کہا کچھ اور ہو، سنا کسی نے کچھ اور ہو، اور بعد میں ٹیپ میں سے کچھ اور نکلے تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اب بعد میں کسی نے تبدیلیاں کر دی ہیں، اب یہود کی باتیں ہو رہی ہیں، تحریف کی باتیں ہو رہی ہیں، تو میں نے کہا خام خواہ کسی پہ الزام نہ ہے، میں بتا دیتا ہوں کہ جو تبدیلی ہے وہ میرے علم کے مطابق ہوئی ہے، اس کی وجہ تھی، ضرورت تھی، اس لیے کی گئی ہے۔ کوئی شبہ نہ رہے کہ پرائر سیکرٹری نے بعد میں اپنی طرف سے کچھ کر دیا یا جسوال صاحب نے کروا دیا ہو۔ تو ان میں سے اکثر کو دیکھے گا یتولون الذین کفروا، دوستیاں کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم،
بہت ہی برا ہے جو ان کی جانوں نے ان کے آگے بھیجا ہے، ان سخط اللہ علیہم وفی العذاب ہم خالدون. کیا برا کیا بھیجا ہے؟ وہ یہ بھیجا ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے، ان پر سخت ناراض ہوا ہے. وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ عذاب میں لمبے عرصے تک مبتلا رہیں گے. کانوا یؤمنون باللہ والنبی وما انزل الیہ ماتخذوہم اولیاء ولکن کثیرا منہم فاسقون. ان میں سے اکثر وہ ہیں یؤمنون باللہ والنبی. سوری میں حیران تھا یہ کیسے بن سکتا ہے، دوبارہ تبھی پیچھے دیکھ رہا تھا، ولو مس ہو گیا تھا. ولو کانوا یؤمنون باللہ والنبی، اگر یہ مومنوں پر ایمان لے اللہ پر ایمان لے آتے اور نبی پر، وما انزل الیہ، اور جو کچھ اس نبی پر اتارا گیا یعنی محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر، متخذوہم اولیاء، ان لوگوں کو دوست نہ بناتے جو کافر ہوئے ہیں. ولیکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن مصیبت یہ ہے یعنی حال یہ ہے کہ اکثر ان لوگوں میں سے فسق و فجور کے عادی ہیں، بدعمال ہو چکے ہیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، تو ضرور پائے گا ان لوگوں کو جو یہودی ہوئے، عداوت میں ان لوگوں کے لیے عداوت میں سب سے زیادہ سخت جو مومن ہوئے. دوبارہ ترجمہ اس کا یوں بنے گا کہ تو ضرور دیکھے گا کہ یہودی مومنوں سے عداوت میں سب سے زیادہ سخت ہے. یعنی اگر محاورہ ترجمہ خلاصتاً کیا جائے تو یہ بنتا ہے. عداوت للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، اور وہ لوگ بھی جو مشرک ہیں وہ بھی یہود کی طرح مومنوں کے ساتھ عداوت میں سب سے زیادہ سخت ہیں. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور تو ضرور دیکھے گا کہ الذین قالوا انا نصارى، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، وہ مومنوں سے تعلق میں نسبتاً زیادہ قریب ہیں. وہ اتنے خطرناک دشمن نہیں ہیں جتنے یہودی یا مشرک ہیں. اور یہ بات ایسی ہے جو آج تک اسی طرح اطلاق پا رہی ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ عیسائی بھی دشمنی میں کم نہیں ہیں، مگر اقرب جہاں مقابلے کی بات ہو وہاں یہودی اور مشرک جیسے ہندو ہیں مثلا، جو ان میں سے کٹر عقیدے کے ہیں، سب ہندو نہیں، کیونکہ اکثر تو ہندو رہے ہی نہیں وہاں. وہ اس لیے نرم اور بااخلاق ہو چکے ہیں کہ حقیقت میں ہندو عقائد سے اعراض کر بیٹھے ہیں. نہ بت پرستی ہے، وہ تو بس ایک ہندو ایک سوسائٹی کا نام بن گیا ہے. مگر جو کٹر ہیں نا ایکسٹریمسٹ، ان میں سے وہ ایسے دشمن ہیں کہ کسی مسلمان کو سکھی دیکھ ہی نہیں سکتے. بس آج بھی یہی صورتحال ہے کہ مقابلتاً عیسائی قریب ہیں اور مشرک اور یہ یہودی مسلمانوں سے دور تر ہیں. اور یہاں انا نصارہ کا لفظ جو ہے ایک اور طرف بھی اشارہ کر رہا ہے. یہود میں سے عیسائیوں میں سے ایک فرقہ تھا جو نصرانی کہلاتا تھا، اور وہی فرقہ تھا دراصل جو در حقیقت موحد بھی تھا اور آخر وقت تک موحد رہا. ابھی بھی ایسے نصرانی ملتے ہیں. بس کرسچنز اور نصرانی دو الگ الگ القابات ہیں. قرآن کریم نے جہاں تعریف بھی فرمائی ہے وہاں لفظ نصرانی کہنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ حضرت مسیح کے حقیقی پیروکار کرسچنز نہیں ہیں بلکہ نصرانی ہیں. اور یہاں ان کا ذکر ہے جو حقیقت میں مسلمانوں کے قریب تر ہیں. ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، مگر
یہ میں نے بتایا ہے کہ یہ ایک مخصوص معنی بھی ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کریم نے عمومی اصطلاح کے طور پر بھی لفظ نصرانی استعمال فرمایا ہے۔ اشارہ تو اس بات کی طرف ہے کہ اصل نام ان کا نصرانی ہی تھا، جس کی دلیل یہ قائم فرمائی کہ جب مسیح نے کہا من انصاری اللہ ہے تو انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، تو لفظ انصار سے لفظ نصرانی بنا ہے دراصل، لیکن جو یہود عیسائی ہیں محقق وہ اس سے اس کا تعلق نہیں جوڑتے۔ وہ نصران جگہ کا نام ہے کسی کا جس کی طرف منسوب کرتے ہیں، ہاں نام سوری وہی ناصرہ جگہ کا نام ہے جس کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں، جس طرح ہمیں قادیانی کہہ دیتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے اصل وجہ بیان فرمائی ہے، وہ در حقیقت نصرانی اس لیے کہلاتے تھے کہ نحن انصار اللہ کا نعرہ بلند کیا تھا اور مسیح کے نصارہ میں سے تھے، تو اصل لفظ نصارہ ہے، اس کی ایک بگڑی ہوئی شکل یا متبادل شکل نصرانی بھی بن گئی ہے۔ یہاں نصارہ فرما رہا ہے قالو انا نصارہ، جنہوں نے کہا تھا ہم نصارہ ہیں، وہ لوگ ہیں جو در حقیقت مومنوں کے قریب تر ہیں، کیونکہ انہی میں سے ہیں قسیسینہ، جو پادری اور رہبانی جو درویش بن جاتے ہیں، کنارہ کش ہو جاتے ہیں دنیا سے، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور ان کے اندر انکسار اور عجز کا مادہ بہت پایا جاتا ہے۔ کیوں یہ ہو گیا کہ نہیں وقت ابھی ہیں؟ کافی دیر ہوئی ہے، بس جسٹ رائٹ۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔